جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگ یہ چشمے حسود تھا۔ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دود تھا۔ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھیں کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم قیود تھا۔ مرزا غالب۔ دوستو تھوڑی مشکل، کئی قرت کے بعد یہ زبان ہمارے، چونکہ یہ غزل سلیبس میں بھی ہمارے شامل ہے، یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہے، پھر بھی مرزا غالب ظاہر سی بات ہے ان کی غزلیں یا ان کی شاعری ہم جیسے طالب علموں کے لیے تھوڑے دقت طلب ہے اور وقت اس کے لیے زیادہ درکار ہے۔ کئی بار کے تجربے، کئی بار کی قرت کے بعد یہ غزلیں ہماری زبان پر آتی ہیں اور تھوڑی آسان ہوتی ہیں، پھر بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں، ہم کوشش برابر کرتے ہیں۔ تو ہلو دوستو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں علیم، حاضر ہوں اپنے چینل اردو جہان پر ایک نئی ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ تو جی ہاں دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مولوی عبدالحق کے حیات اور ان کے کارناموں پر۔ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہوگی تو ہمارے ساتھ اگر ویڈیو کے اینڈ تک اگر بنے رہتے ہیں آپ لوگ تو امید کرتا ہوں مولوی عبدالحق کی زندگی کی تمام پہلوؤں کو اور اہم حقائق کو یا اہم واقعات اور ان کی اہم تصنیفات کے بارے میں آپ کو معلومات ضرور حاصل ہو جائے گی، اور یہ باتیں آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائیں گی اور آئندہ آپ کو آسانی بھی ہوگی مولوی عبدالحق کے بارے میں سوالات کو حل کرنے میں۔ تو دوستو، آج 18 اکتوبر، کل 17 اکتوبر تھا، سر سید ڈے تھا۔ علی برادری کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے اور اردو طبقے کے لیے بھی ایک اہم دن ہوتا ہے۔ اس دن سر سید کے کارناموں کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں اور سر سید کی جو تعلیمات تھیں یا ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو مشن تھا، اس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر سید کی زندگی اور سر سید کی تحریک جو ایک تھی اردو میں اور یا ہندوستان کی تاریخ میں اپنی اہمیت کے حامل ہے۔ سر سید کے رفقا کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنی سر سید کی اہمیت ہے ان کی زندگی میں، اور اسی طرح سے سر سید کی شاگردوں کا یا جو ان کے بعد کی نسلیں ہیں جن کو انہوں نے آبیاری کر کے ان کو ایک تراشا تھا اور ایک پودا لگایا تھا جو بڑے ہوئے ان کی حیات میں ہی۔ انہی پودوں میں سے ایک پودا مولوی عبدالحق صاحب بھی ہیں۔ جی ہاں دوستو، مولوی عبدالحق صاحب علی گڑھ کے پروڈکٹ تھے اور علی گڑھ کی تربیت ان کے ساتھ تھی، اور علی گڑھ کی تعلیم کو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنا کر ڈھالا، اور اردو زبان کی خدمت کا ایسا جنون ان پر طاری رہا کہ آخری دم تک اردو سے یہ کبھی جدا نہیں ہوئی، اور ان کے اسی بے لوث خدمت کی وجہ سے بابائے اردو کا ان کو خطاب بھی دیا گیا، بابائے اردو کا ان کے نام سے جانا بھی گیا۔ تو چلیے دوستو، مولوی عبدالحق کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون تھے۔ 20 اگست 1870 عیسوی ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ تھوڑا ان کی تاریخ پیدائش کو لے کر کے بھی اور جائے پیدائش کو لے کر کے بھی کچھ اختلافات بھی ہیں۔ مولوی عبدالحق نے بھی کئی جگہوں پر، ان کے بھائیوں نے کئی جگہوں پر لکھا بھی ہے اس بارے میں کتابیں، جن کتابوں سے میں نے مطالعہ کر کے یہ نوٹ بنایا، ان کا ڈسکرپشن میں ان کا نام میں لکھ دوں گا، آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت آسانی سے کتابیں آپ کو ریختہ پہ بھی مل جائیں گی۔ 1870 20 اگست بہرحال ایک اجماع ہے کہ اسی تاریخ کو مولوی عبدالحق صاحب کی پیدائش ہوئی، ہاپوڑ میں ہی ان کی پیدائش ہوئی۔ کچھ لوگ ہاپوڑ سے دور باہر کے علاقے بھی بتاتے ہیں، میرٹھ کی تک بھی بتاتے ہیں، لیکن 1870 20 اگست کو ہاپوڑ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم ہاپوڑ میں ہی حاصل کی، مڈل 1888 تک پنجاب میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور 1888 میں یہ علی گڑھ گئے۔
علی گڑھ اس طرح سے گئے کہ وہاں پہ اپنے ایک دوست کے یہاں سر سید کے رسالے جو رسالہ ہے جاری تھا اس وقت نکالتے تھے وہ تہذیب الاخلاق، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد علی گڑھ ان کو محبت ہوئی اور علی گڑھ میں 1888 میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ گئے۔ 1893 عیسوی انٹرمیڈیٹ MO کالج سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ 1893 عیسوی میں مکمل کیا۔ لارڈ لینسڈون میڈل سے بھی وہ نوازے گئے وہاں پہ بیسٹ مضمون نگار کے طور پہ۔ 1895 میں BA پاس کیا، روزگار کے لیے ممبئی گئے وہاں 1895 میں، اور 1898 عیسوی میں ممبئی سے وہ حیدرآباد گئے۔ 1899 میں ان کو مدرسہ آصفیہ، حیدرآباد کا مدرسہ آصفیہ کے ہیڈ ماسٹر بنایا گیا، اور وہیں اسی کے رسالہ افسر کی ادارت بھی ان کو سونپی گئی۔ 11 سال تک اس مدرسہ آصفیہ کے وہ ہیڈ ماسٹر رہے۔ 1911 میں لاہور کے جو رسالہ تھا پیسہ اخبار تھا، وہاں پر ان کو ادارت کی ذمہ داری دینے کے لیے بلایا جانے لگا، اور وہاں جانے والے بھی تھے لیکن ان کو روک لیا گیا۔ 1913 میں انجمن ترقی اردو ہند کے سیکریٹری بنے تھے۔ 1913 میں یہ اہم سن ہے دوستو، اس کو یاد رکھنی چاہیے آپ تمام لوگوں کو، کیونکہ انجمن ترقی اردو ہند یا انجمن ترقی اردو، چاہے ہند ہو چاہے پاکستان ہو، اس کا اگر نام لیا جائے تو اس کے ساتھ مولوی عبدالحق کا نام ضرور آتا ہے، اور میرے خیال سے ہمیشہ اس کے ساتھ مولوی عبدالحق کا نام جڑا رہے گا، کیونکہ جس طرح سے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو ہند، اس سے پہلے بھی اس کا وجود تھا لیکن وہ محض کاغذ کے ایک کھانا پوری تھی، اور وہاں پہ ردی کا ٹوکرا ہوتا تھا، اس کو انہوں نے اس کچرے کو صاف کیا، اور انجمن ترقی اردو ہند کے بینر تلے انہوں نے ہی اردو کی جو بھی خدمت کی اسی کے بینر تلے کیا۔ تو 1913 ہی وہ لینڈ مارک ہے جہاں سے مولوی عبدالحق کے باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اس وقت وہ سیکریٹری بنے تو وہ 4 اضلاع ان کے پاس تھے، 4 ضلع ان کے پاس تھے۔ پہلا اورنگ آباد، دوسرا ناندیڑ، تیسرا پربھنی اور چوتھا بٹیر۔ یہ 4 اضلاع تھے۔ اورنگ آباد کا نام آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے مولوی عبدالحق کے کارناموں کے سلسلے میں۔ 14 اگست 1917 کو دارالترجمہ قائم ہوا عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں۔ مولوی عبدالحق کو اس کا پہلا ناظم بنایا گیا، اور 1924 میں اورنگ آباد کالج جب قائم ہوا تو مولوی عبدالحق کو اس کے پہلا پرنسپل بھی بنایا گیا۔ 1930 عیسوی میں جامعہ عثمانیہ میں اردو کے پروفیسر کا عہدہ خالی ہوا، تو اس کی جگہ پہ لالا لکشمی نارائن شفیق کو یہ بلانا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے انہی کو اس کے پروفیسر کے عہدے پر تقرر کیا، تو اس طرح سے 1930 میں وہ جامعہ عثمانیہ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1938 میں وہ دہلی میں جو اس طرح سے 1936 میں وہ ہندی ساہتیہ کا جب اجلاس ہوا اور ہندی اردو کا تنازع ہوا، تو اس وقت لوگوں نے یہ مشورہ دیا ان کو کہ حیدرآباد سے، چونکہ انجمن ترقی اردو ہند کا ذمہ داری سنبھالنا اورنگ آباد سے یہ ممکن نہیں ہے، دلی چونکہ مرکز ہے اس لیے وہاں سے یہاں آپ کو آ جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے 1938 عیسوی میں اردو کی محبت کی خاطر وہ تمام آفس کو لے کر، پوری دفتر کو لے کر کے دہلی آ کر کے منتقل ہو گئے۔ جنوری 1949 میں کو وہ انجمن کے ساتھ پاکستان جا کر کے شفٹ ہو گئے، اپنی تمام لائبریری کو لے کر کے، انجمن کی تمام چیزوں کو لے کر کے، وہ انجمن ترقی اردو ہند کی جو ان کی ذمہ داری وہ پاس تھی، وہ ساری چیزوں کو لے کر کے کراچی میں وہاں پہ مقیم ہوئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے انجمن ترقی اردو پاکستان کی بنیاد ڈالی اور اردو کالج بھی وہیں پہ قائم کیا۔ 1959 کو وہ انجمن کے باقاعدہ مستقل صدر بنائے گئے۔ جنرل ایوب نے ایک باقاعدہ قانون بنا کر کے کہ یہ تا حیات انجمن کے صدر رہیں گے اور ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ تھوڑے سے اختلاف بھی ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اس پر سوال بھی اٹھایا تھا کہ مولوی عبدالحق جب دیکھیے اسی پر قابض ہیں۔ تو جب اس طرح سے اختلافات ہوئے تو جنرل ایوب جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، انہوں نے باقاعدہ قانون بنا کر کے مولوی عبدالحق کو مستقل طور پر صدر بنا دیا تھا انجمن ترقی اردو ہند پاکستان کا۔ اور 16 اگست 1961 کو اردو کا یہ بے لوث خدمتگار کراچی میں انتقال کر گیا۔
تو یہ ان کی حیات کے کچھ اہم واقعات تھے۔ اب ان کے کارناموں کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو 1912 سے لے کر کے 1961 تک وہ انجمن کے سیکریٹری رہے۔ میں نے کہا 1912 عیسوی وہ لینڈ مارک ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہیں سے مولوی عبدالحق کے کارناموں کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے جو اہم کارنامے ہیں وہ تحقیق اور تدوین ہے، کیونکہ مولوی عبدالحق اردو کے پہلے ایسے محقق ہیں جنہوں نے ایسے نادر کتابوں کو، نادر چیزوں کو تحقیق کے ذریعے سے اردو والوں کے سامنے روبرو کیا، جس سے ہم اور تمام لوگ واقف تھے۔ اس کی اہم مثال یہ ہے کہ اب تک لوگ کربل کتھا کو اردو کی پہلی نثری تصنیف تسلیم کرتے تھے، لیکن مولوی عبدالحق کی وجہ سے فضل ملا وجہی کے جو سبرس ہے اس کو وہ مقام حاصل ہوا، اور اس کو یہ انہوں نے تحقیق کے ذریعے ثابت کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی تحقیق و تدوین میں تمام تذکروں کا انہوں نے تحقیق کر کے تدوین کر کے اپنے مقدمات کے ساتھ شائع کیا تھا۔ اب یہاں پہ تذکروں کے بارے میں تو ہمیں الگ سے گفتگو کروں گا، یہاں میں جو سن دے رہا ہوں یہ تمام سن وہ ہیں جو مولوی عبدالحق نے شائع کیا۔ کس سن میں اس کو تذکروں کا سن ظاہر سی بات ہے 1752 سے شروع ہوتا ہے، وہ میر تقی میر سے، اور اس کے بعد میں 1752 کے بعد تمام تذکرے ہیں، اس کی جو سن ہے وہ میں الگ سے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ تو تذکروں میں سب سے پہلے تذکرہ انہوں نے نکات الشعراء کو 1935 عیسوی میں شائع کیا تدوین کر کے، تذکرہ ریختہ گویاں اس کو 1933 عیسوی میں شائع کیا، مخزن نکات، یہ تمام تذکروں کا نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان تذکروں کو مولوی عبدالحق نے ہی تحقیق کر کے شائع کیا تھا، تدوین کر کے یا تدوین متن کی دوبارہ قلت کر کے شائع کیا تھا۔ 1929 میں مخزن نکات کو، چمنستان شعراء، یہ تمام تذکرے نکات الشعراء آپ لوگ جانتے ہیں، میر تقی میر کا تذکرہ ریختہ گویاں جو فتح علی گردیزی کا مخزن نکات اور چمنستان شعراء، یہ تمام بڑے بڑے جو تذکرے ہیں اردو کے اہم تذکرے ہیں۔ ان تمام تذکروں کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے ایک الگ ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے، میں اس کو بناؤں گا بھی کہ کون سے تذکرے کس کے ہیں اور کس طرح وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ چمنستان شعراء کو 1928 میں انہوں نے شائع کیا۔ گل عجائب یعنی تذکرہ شاعرہ تمنا اورنگ آبادی کا یہ اہم تذکرہ ہے۔ 1936 میں انہوں نے اورنگ آباد کے اس تذکرہ نویس کے تذکرے کو شائع کیا۔ عقد ثریا کو 1934 میں تذکرہ ہندی اور ریاض الفصحاء، یہ عقد ثریا، تذکرہ ہندی، ریاض الفصحاء جو مصحفی کے 3 تذکرے ہیں، اس کو 1934 میں انہوں نے شائع کیا۔ مخزن شعراء، تذکرہ شعراء گجرات، یہ ہے 1933 عیسوی میں۔ قواعد میں اگر دیکھا جائے تو دریائے لطافت جو انشاءاللہ خان شاہ کی تصنیف ہے، اس کو انہوں نے شائع کیا تھا 1916 عیسوی میں۔ اور سوانح میں اگر دیکھا جائے تو ذکر میر جو پہلے ماہنامہ اردو میں، ماہنامہ اردو کی اہمیت ان کی زندگی میں آپ لوگ دوستو یاد رکھیے گا، اکثر جو ان کے اہم کارنامے ہیں، یہ جو مضامین ہیں، یہ جو تحقیق کر کے شائع کرتے تھے، اس کو ماہنامہ اردو میں ہی پہلے یہ شائع کرواتے تھے، اور دیگر رسالے بھی ہیں اس کے ضمن میں ہیں۔ تو ماہنامہ اردو میں پہلی بار خلاصہ اس کا 1926 عیسوی میں شائع کیا تھا ذکر میر کا، 1928 عیسوی میں ترتیب اور تدوین کر کے انہوں نے شائع کیا دوبارہ۔ اردو نثر میں اگر دیکھا جائے تو سبرس، جیسا کہ میں نے بتایا 1932 میں انہوں نے شائع کیا تھا، 1932 میں تحقیق کر کے انہوں نے ثابت کیا تھا کہ سبرس ملا وجہی کی کتاب پہلی نثری کتاب ہے، نہ کہ کربل کتھا ہے۔ معراج العاشقین کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا 1924 میں جو شائع کیا تھا کہ معراج العاشقین یہ خواجہ بندہ نواز غیث الدراج کا نہیں ہے بلکہ حسینی غیث الدراج کا ہے، یہ دوسرے غیث الدراج ہیں، خواجہ بندہ نواز غیث الدراج کی یہ تصنیف نہیں ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کو بھی انہوں نے اس لحاظ سے شائع کیا کیونکہ یہ ہندی والے اس جو ہندی اردو کا تنازع تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اردو کی جو ایک تصنیف، اہم تصنیف ہے اس کو، تاکہ اردو طبقہ بھی یہ جان لے کہ یہ ہماری تصنیف ہے، ہماری وراثت ہے، یا یہ ہماری پونجی ہے۔ ہندی والے اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، اس کو اپنا تسلیم، آج تک اس کا ایک جھگڑا ہے یا اس کے بارے میں ایک الگ طریقے سے بحث جاری ہے۔ شاعری میں انہوں نے اگر دیکھا جائے تو قطب مشتری جو مثنوی ہے اس کو 1939 عیسوی میں شائع کیا۔ گلشن عشق کو 1952 عیسوی میں انہوں نے ترتیب و تدوین کر کے شائع کیا تھا۔ خواب و خیال میر اثر کا 1926 عیسوی میں، اور دیوان اثر جو یہ میر درد کے جو بھائی ہیں ان کے دیوان کو بھی 1935 عیسوی میں انہوں نے تحقیق کر کے تدوین کر کے شائع کیا تھا۔ خواب و خیال کے بارے میں جو ایک ہے کہ میر درد نے ہی لکھ دیا تھا اس مثنوی کو، تو یہ تمام بحثیں اسی چیز میں موجود ہیں۔
इनकी अपनी तसनीफ़ात के बारे में अगर गुफ्तगू की जाए, पतली है लेकिन जामे और अहम तसनीफ़ है उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम 1933 ईस्वी में इन्होंने शाये किया था। कदीम उर्दू ये दूसरी किताब है। नुसरती हालात व कलाम पर तज़किरा, ये भी मौलवी अब्दुल हक की अहम किताब है, जो नुसरती के कलाम पर उनका एक रसाला है, एक पतला सा तबसरा है एक तरह से देखा जाए। 1944 में इन्होंने शाये किया था। मरहूम दहली कॉलेज बहुत अहम किताब है, दहली कॉलेज के बारे में पढ़ने के लिए सबसे अहम मोतबर किताबों में से एक है। 1933 ईस्वी में इन्होंने उसके तमाम रोदात को, उसके कारनामों को, उसके तमाम टीचर्स को, उसके तालिब इल्मों के बारे में इन्होंने तफसील से लिखी है और बहुत जामे किताब लिखी है। क़वाइद उर्दू बहुत मशहूर किताब, हम तमाम लोगों के पास ये किताब रहती है। 1914 ईस्वी में उन्होंने ये किताब लिखी थी। द स्टैंडर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी, जिसमें 2 लाख उर्दू इंग्लिश के अल्फाज के मुतरादिफात मौजूद थे। ये इनका बहुत अहम कारनामा जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के ज़ेर असर इन्होंने शाये किया था। लुग़त कबीर भी इन्होंने उर्दू की लुग़त जो एक शाये की थी, ये भी बहुत अहम कारनामा है मौलवी अब्दुल हक की। मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर 1933 ईस्वी में लिख करके उन्होंने ये साबित भी किया कि मराठी ज़बान पर किस तरह से फ़ारसी ज़बान का असर हुआ और किस तरह से दोनों उर्दू उससे मेल खाती हुई ज़बान है। और दकनियात के बहस में ये बहुत अहम किताब तस्लीम की जाती है। चंद हम असर जो मौलवी अब्दुल हक का बहुत दिलचस्प खाकों का मजमुआ है, ये 1937 ईस्वी में इन्होंने लिखा। इसके अलावा इनकी किताबें जो है उर्दू यूनिवर्सिटी, वक्त का अहम तकाज़ा, मज़हब और साइंस, उर्दू सर्फ़ व नौ, उर्दू बहसियत ज़रिए तालीम, अफ़कार हाली, उर्दू ज़बान में इल्मी इस्तिलाहात का मसला, ये तमाम पतली पतली छोटी छोटी किताबें हैं जिसमें सब इन जो उनकी अहम तसनीफ़ात हैं ये चंद हम असर हो गई, या इसी तरह से जो चंद हम असर और क़वाइद उर्दू और उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम, ये कुछ अहम किताबें हैं मौलवी अब्दुल हक की जो अपनी तसनीफ़ात हैं। बाकी तरतीब व तदवीन करके इन्होंने जो उर्दू की बेलोस खिदमत की है, उस पाए के तहक़ीक़ न आज तक हो सकी है और न मेरे ख़्याल से उतने दिलजमई के साथ कोई कर सकता है। तहक़ीक़ एक तरह से देखा जाए तो उर्दू में मौलवी अब्दुल हक से ही शुरू हुई थी और उन्होंने ही इसकी बुनियाद डाली थी। और महमूद शिरानी हो गए, काजी अब्दुल वदूद हो गए, रशीद हसन ख़ां हो गए, इम्तियाज़ अली अर्शी हो गए, ये तमाम के तमाम लोग, महिउद्दीन क़ादरी ज़ोहरी, ये कुछ लोग उनके मुआसरीन में से हैं, कुछ लोग उनसे मुताख़रीन में से हैं। तमाम के तमाम लोगों ने मौलवी अब्दुल हक के कारनामों को सराहा भी है और उसको एक्नॉलेज भी किया है और उसकी अहमियत का एतराफ़ भी किया है। तो दोस्तों, मौलवी अब्दुल हक के बारे में ये चंद मुख्तसर मालूमात थी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी। चीज़ें पसंद नहीं आई होंगी तब भी आप लोग लिखिएगा, हम इंशाअल्लाह उसमें मज़ीद बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश